پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹی ریاست پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ جب اس کی پہلی رانی وفات پا گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ راجا کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جس کا نام سورج تھا۔ رانی کا بھی ایک بیٹا تھا، اس کا نام چاند تھا۔ چاند اور سورج کی بہت جلد دوستی ہو گئی۔ راجا، چاند اور سورج تینوں جلد ہی آپس میں محبت کرنے لگے، لیکن رانی، اس کی فطرت تو حسدانہ تھی۔ جیسے جیسے سورج بڑا ہو رہا تھا اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ راجدھانی کا وارث سورج بنے گا۔ اسے یہ فکر ستانے لگی کہ آخر کس طرح وہ اپنے بیٹے چاند کو یہاں کا راجا بنا سکے۔ آخر اس نے مکاری سے ایک چال چلی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے ہائے میں مر گئی۔ راجا دوڑا دوڑا آیا اور پوچھنے لگا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ رانی بولی، میری تکلیف لا علاج ہے۔ راجا کہنے لگا، ہر تکلیف کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہوتا ہے، تم بتاؤ تمہاری تکلیف کا کیا علاج ہے؟ رانی پھر مکر کر کے اونچا اونچا رونے لگی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ میرا علاج تو یہ ہے کہ سورج کا دل نکال کر مجھے کھلایا جائے، لیکن تم اپنے بیٹے کا دل نکال کر مجھے نہیں کھلا سکتے، اس لیے مجھے مر جانا چاہیے۔ مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دو۔ یہ سن کر راجا چکرا گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ بکری کا دل نکال کر رانی کو کھلا دے گا اور کہے گا یہ سورج کا دل ہے، اور جب وہ بھلی چنگی ہو جائے گی تو اسے سب ماجرا بتا دے گا۔ اس نے رانی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایک سورج کیا، ایسے 10 سورج بھی ہوں تو تمہارے لیے میں انہیں مار سکتا ہوں۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا تو اسی وقت چاند اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو بہت دکھی ہوا کہ راجا سورج کو مار دے گا۔ وہ اسی وقت وہاں سے باہر چلا گیا۔ راجا نے سوچا کہ وہ ابھی چاند کو سب کچھ بتا دے گا کہ وہ بکری کا دل نکالنا چاہتا ہے، اور چاند سورج کی طرف دوڑا کہ اسے اس خطرے سے آگاہ کرے۔ یہ سن کر سورج بھی دکھی ہو گیا۔ چاند نے اسے مشورہ دیا کہ ہم دونوں کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ سورج نے کہا، ٹھیک ہے، تم محل میں رہو، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ لیکن چاند بولا، میں اپنے بھائی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر دونوں نے جلدی جلدی کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور محل سے شام ہوتے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ وہ اس ملک کی سرحد سے جلد دور ہو جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں۔ کئی دن تک وہ جنگل میں سفر کرتے رہے۔ آخر جنگل ختم ہوا تو ایک لک و دک صحرا شروع ہو گیا۔ ایک دن کے بعد ہی ان کا پانی اور کانا ختم ہو چکا تھا، لیکن صحرا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آخر چاند کی ہمت جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ چاند نے اسے واسطے دیے کہ اسے چھوڑ کر سورج اپنی زندگی بچا لے اور سفر جاری رکھے، لیکن سورج ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ چٹانوں کے منہ پر پہنچا تو وہاں اسے غار پر دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً ہی اندر سے ایک درویش ظاہر ہوا۔ اس نے درویش کو اپنی کہانی سنائی اور مدد کے لیے کہا۔ درویش فوراً پانی نکال کر سورج کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ انہوں نے جا کر چاند کو پانی پلایا۔ جو ہی وہ ہوش میں آیا، تینوں اٹھ کر درویش کے غار میں آ گئے۔ اب یہ تینوں اسی طرح مل جل کر غار میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کچھ جگہ صاف کر کے وہاں فصل اگائی۔ سورج اور چاند کو وہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا،
اور یہ جگہ جس ملک میں تھی وہ ان کی ریاست کے مقابلے میں بہت بڑا ملک تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتا رکھا تھا کہ کسی دن ایک اجنبی کہیں سے آئے گا اور اس کے تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا۔ اس ڈر کے مارے بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی اجنبی نوجوان اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ کوئی اگر بھولا بھٹکا آ جاتا تو بادشاہ کے سپاہی اسے پکڑ کر چھونکے غار کے آگے ڈال دیتے۔ دن گزرتے گئے اور پھر نہ جانے کیسے بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ چٹانوں کے غار میں درویش کے ساتھ 2 اجنبی نوجوان بھی رہ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو پکڑ کر ریچھوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی جب صحرا میں گھوڑے دوڑاتے آ رہے تھے تو درویش نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً لڑکوں کو فصل کے اندر چھپا دیا۔ جب سپاہی آئے تو ان کا سردار درویش کے پاس گیا اور اس پر تلوار تان کر کہنے لگا، لڑکوں کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو، میں جانتا ہوں کہ تم نے انہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ اگر لڑکے میرے حوالے نہ کیے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ درویش انکار کرتا رہا۔ آخر سردار اس کا سر قلم کرنے ہی والا تھا کہ سورج سے رہا نہ گیا اور وہ باہر نکل آیا اور کہا، اسے مت مارو، میں حاضر ہوں۔ اس پر سردار خوش ہو گیا، اس کے ہاتھ باندھے اور گھوڑے پر سوار کرا کے چل پڑا۔ آدھے راستے میں جا کر اسے خیال آیا کہ دوسرا نوجوان تو پکڑا ہی نہیں۔ اس نے گھوڑے واپس کرنے کو کہا۔ اس پر سورج سمجھ گیا کہ یہ ضرور چاند کو پکڑنے جا رہا ہے۔ وہ اونچا اونچا رونے لگا، ہائے ہائے، میرا بھائی بھی آج ہی مرا اور آج ہی میں بھی پکڑا گیا۔ کاش میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ مر جاتا تو ہم دونوں کم از کم ایک جگہ اکٹھے دفن تو ہو جاتے۔ یہ کہہ کر خوب اونچا اونچا رونے لگا۔ سردار کو واپس جانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا لڑکا سچ ہی روتا ہوگا، اور یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ سورج سارا رستہ روتا رہا تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ ادھر جب سپاہی سورج کو لے کر شہر میں داخل ہوئے، اس وقت محل کی بالکنی میں شہزادی کھڑی تھی۔ اس نے جو سورج کو یوں گرفتار دیکھا تو اس پر اسے بہت ترس آیا اور محبت کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ جب اسے پتہ چلا کہ سورج معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ محض اجنبی ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، تو اس نے دل میں ٹھان لی کہ بادشاہ سے اسے ضرور چھڑا کر رہے گی۔ وہ بادشاہ کے سامنے گئی اور اس معصوم اور بے گناہ انسان کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے انکار کیا۔ جب شہزادی کا اصرار حد سے بڑھنے لگا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر شہزادی کو بھی گرفتار کر کے بھوکے ریچھوں کے سامنے ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ اب سارے شہر کے سامنے ان دونوں کو باندھ کر بھوکے ریچھوں کے غار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ چاند بھی چھپتا چھپاتا ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ سورج نے شہزادی سے کہا کہ تم کیوں میرے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہی ہو؟ تم بادشاہ سے معافی مانگ لو اور مجھے مر جانے دو۔ شہزادی نے کہا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی ظالم دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی مر جاؤں۔ یہ باتیں تینوں ریچھ سن رہے تھے۔ بڑا ریچھ یہ سن کر بہت افسردہ ہوا۔ اسے ان دونوں پر بہت رحم آیا۔ اس نے سوچا اتنے معصوم اور بے لوث محبت کرنے والے انسانوں کو کھانا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی بات چھوٹے ریچھوں کو بتائی تو ان کے دل بھی ان معصوم لوگوں کی کہانی سن کر پگھل گئے۔ اے محبت کرنے والے معصوم انسانوں، ہم اتنے بھی ظالم نہیں ہیں کہ تم بے قصوروں کو کھا جائیں۔ ہماری طرف سے تم لوگ آزاد ہو۔
اسی وقت چاند ہتھیار لے کر اندر داخل ہوا کہ ان ریچھوں کو مار دے، لیکن سورج نے اسے روک کر سب ماجرا سنایا۔ چاند نے دونوں کو رسیوں سے کھولا، شہزادی کو بادشاہ کے محل کی طرف جانے والے راستے پر چھوڑا اور خود دونوں درویش کے غار پہنچ گئے۔ شہزادی جب محل پہنچی تو بادشاہ دکھ میں بیٹھا پچھتا رہا تھا کہ شہزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ جو ہی شہزادی کو زندہ دیکھا تو بڑھ کر گلے لگا لیا۔ شہزادی نے سارا ماجرا سنایا، جسے سن کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کی شادی ایسے نیک صفت انسان سے ہی کرنی چاہیے۔ یوں سورج کی شادی بادشاہ کی بڑی بیٹی سے اور چاند کی شادی بادشاہ کی چھوٹی بیٹی سے کر دی گئی۔ بہت سالوں تک جب بادشاہ نے سورج کو اتنا نیک سیرت اور باصلاحیت پایا تو اپنا تخت و تاج بخوشی اس کے حوالے کر دیا۔ سب بچھڑے ایک دفعہ پھر مل گئے اور راجا نے بتایا کہ رانی اپنے بیٹے چاند کی جدائی میں رو رو کر مر چکی ہے۔ سچ ہے، جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں وہ اپنی سزا پا کر رہتے ہیں۔